میں کیسے لذت محسوس کروں، میں کیسے سکون میں آؤں۔ اور تحقیق سور والے نے، فرشتے نے سور کو اپنے منہ کے پاس کیا ہوا ہے۔ وَحَتَّى جَبْهَتَهُ وَأَصْفَى سَمْعَهُ، اپنی پیشانی اور اپنے کان کو اس نے اپنے اللہ کی طرف متوجہ کیا ہوا ہے۔ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْمَرَ أَنْ يُنْفَخَ فَيُنْفَخَ، وہ اس انتظار میں ہے کہ اس کو حکم دیا جائے سور پھونکنے کا اور وہ پھونک دے۔ قال المسلمون، مسلمان کہنے لگے، اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے، وَكَيْفَ نَقُولُ یا رسول اللہ، ہم کیا کہیں اے اللہ کے رسول۔ اس وقت آپ نے فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل توکلنا علی اللہ۔ تو یہی لفظ اس وقت ہونا چاہیے ایک مسلمان مومن کا، کہ وہ یہ لفظ کہے، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، نعم الوکیل، وہ اچھا کارساز ہے، وتوکلنا علی اللہ، اور ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ایک گاؤں کے دیہاتی بندہ آیا اللہ کے نبی کے پاس اور اس نے پوچھا، مسور، یہ سور جو پھونکا جائے گا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، قرن ينفخ فیہ، یہ ایک سینگ ہے جیسے گائے کا سینگ ہوتا ہے کہ اس میں پھونکا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے ذکر کیا تو فرمایا، صاحب السور قال عن یمینہ جبرائیل وعن یسارہ میکائیل، جو صاحب سور ہے، جو فرشتہ، اس کے دائیں طرف جبریل امین ہے اور بائیں طرف میکائیل ہے۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے، سور کی آواز کیسی ہوگی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرمایا، ثم ينفخ فی السور، پھر جب پھونکا جائے گا سور میں، فلا يسمع احد الا اصفى لینا، اور اگر کوئی بھی اس آواز کو سنے گا تو وہ جہاں پر جس حال میں ہوگا وہ اسی حال میں مر جائے گا اور اس کو موت آ جائے گی۔ فرمایا، وَمَن يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوتُ حَوْضَ أَبَلِهِ قَالَ فَيَعِيكُ وَيَسْعَكُ النَّاسِ، کہ اگر انسان حوض سے پانی لے رہا ہوگا تو وہ وہیں مر جائے گا۔ جو اپنے تسمے کو اگر اس نے باندھ رہا ہے تو وہ باندھتے ہوئے اگر اس نے سور کی آواز کو سن لیا تو فرمایا اس کو وہیں موت آ جائے گی۔ اگر انسان گلاس منہ کی طرف کرا ہے اور سور پھونک دیا گیا تو فرمایا وہ اسی حال میں مر جائے گا۔ جب ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا تو دنیا میں جو لوگ زندہ ہیں وہ سب مر جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ سے ایک دفعہ اور سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ جو مر گئے تھے وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، اور جو ہزاروں سال پرانے مرے ہوئے ہیں ان کو بھی قبروں سے نکالا جائے گا اور وہ بھی زندہ ہو کے نکلیں گے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، صاحب السور وادی السور علی فیہ منذ خلق، جب سے فرشتے کو پیدا کیا ہے اس نے سور پر اپنے منہ کو رکھا ہوا ہے، جب سے وہ پیدا ہوا ہے۔ ینتظر متی یؤمر، وہ صرف اس انتظار میں ہے کہ اس کو کب حکم دیا جائے گا سور پھونکنے کا اور وہ سور پھونکے گا۔ یہ صحیح ترین حدیث ہے جامع صغیر کی۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان یوم الجمعہ، جمعے کا جو دن ہے، سید الایام، یہ تمام دنوں کا سردار ہے، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ، اور اس کے اللہ کے نزدیک بہت تعظیم ہے، اللہ کی نظر میں یہ مہینہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور فرمایا، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، اللہ تعالیٰ کو یہ جمعے کا دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور فرمایا، فیہ خمس خلال، اس جمعے کے دن
کی 5 خوبیاں ہیں، اور پہلی خوبی یہ ہے کہ خلق اللہ فیہ آدم، کہ اللہ رب العالمین نے اس جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ وَأَهْبَتَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اسی جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت سے نکال کے زمین کی طرف اتارا تھا، اور فرمایا وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَم، اور یہی جمعے کا دن ہے کہ اسی جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فوت کیا اور ان کو موت آئی، اور فرمایا وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا، اور اس جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ بھی اس گھڑی میں جمعے کے دن کے اس وقت اگر اللہ سے جو سوال کرتا ہے تو إِلَّا آتَاهُ، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو ضرور وہ چیز دیتا ہے، مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، کہ مگر وہ حرام چیز نہ مانگے۔ مطلب کہ اس جمعے کے دن ایک گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے کہ جس ٹائم اللہ تعالیٰ انسان کی مانگی ہوئی دعا کو سنتا ہے، اور فرمایا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور یہی جمعے کا دن ہے کہ اسی جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی، اور فرمایا مَا مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ، کوئی بھی مقرب سے مقرب ترین فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، اور یہ زمین اور یہ آسمان کے کپا رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں، اور فرمایا وَلَا رِيَاحٍ، اور ہوا بھی اللہ سے ڈرتی ہے، اس جمعے کے دن ڈر رہی ہوتی ہے اس بات سے کہ قیامت نہ آ جائے، اس بات سے کہ سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نہ نکل آئے، کہ فرمایا آپ علیہ السلام نے اگر سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نکل گیا، اس کے بعد انسان نے اگر توبہ مانگی، معافی مانگی، اس کی توبہ، اس کی معافی قبول نہیں کی جائے گی، اور فرمایا دجال اگر آ گیا، اس کے بعد اگر انسان معافی مانگتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں، اور فرمایا اسی طرح ایک جانور جو انسانوں کی طرح بات کرے گا، اگر وہ آ جائے اس کے بعد اگر انسان معافی مانگے تو اس کی معافی قبول نہیں۔ ایک دجال کا آنا، ایک جانور کا جو انسانوں کی طرح بات کرے گا، اور ایک سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا، یہ 3 وہ چیزیں ہیں کہ جن میں سے کوئی بھی اگر طلوع ظاہر ہو جائے اور اس کے بعد اگر انسان معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور فرمایا ولا جبال ولا بحر، نہ اور ہوا، پہاڑ، سمندر، آسمان، زمین، درخت، جانور، ہر ایک چیز ڈر رہی ہوتی ہے، کپا رہی ہوتی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 888 حدیث نمبر۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم یرسل اللہ او قال ینزل اللہ مطرا کأنہ الظل اب الظل، فرمایا کہ سور پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو اتاریں گے، اس بارش کے ذریعے کیا ہوگا؟ فرمایا فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، تو اس بارش کی وجہ سے جو لوگوں کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی تھیں، جو لوگوں کا گوشت گل گیا، قبر میں ختم ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا، کیڑیوں نے مکوڑوں نے کھا لیا ہے، فرمایا وہ انسان اس بارش کی وجہ سے دوبارہ سے اگے گا، جیسے درخت اگتے ہیں، جیسے درخت آپ نے چھوٹے سے دیکھے ہیں بڑے ہوتے ہوئے، فرمایا ایسے ہی انسانوں کو اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے زندہ کرے گا اور دوبارہ سے وہ اگیں گے اور دوبارہ سے بڑھیں گے۔ فرمایا ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، جب دوبارہ سے دوسری بار پھونکا جائے گا تو ہر ایک زندہ ہوگا، 2 دفعہ سور پھونکی جائے گی، پہلے سور سے جو زندہ لوگ ہیں وہ سب مر جائیں گے۔ حدیث میں آیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے
کہ سب مر گئے؟ فرشتہ کہے گا ہاں اے اللہ تمام لوگ مر گئے، صرف آپ اور میں باقی ہوں۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اس فرشتے کو، اور وہ فرشتہ بھی مرے گا، کہ جو اللہ فرماتے ہیں کل من علیہ فان، ہر ایک چیز نے فنا ہونا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کی ذات نے باقی رہنا ہے، اس کے علاوہ کسی نے باقی نہیں رہنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے جو قبر سے نکلے گا وہ میں ہوں گا، اول من ينشق القبر، پہلے جس کی قبر پھٹے گی اور وہ باہر آئے گا وہ محمد ابن عبداللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے جب میں باہر آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اللہ کے عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑا ہوا ہوگا، مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ بے ہوش ہوں گے یا نہیں، یا ان کی بے ہوشی وہی ہے جو وہ پہلے ہو گئی۔ کیا مراد ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر اللہ سے دیدار کرنے گئے، پہاڑ ہلا، موسیٰ گر گئے بے ہوش ہو کر، تو ہو سکتا ہے کہ اس بے ہوشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اس ٹائم قیامت کے دن بے ہوش نہ کرے۔ یہ صحیح ترین حدیث ہے۔ اسی طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ما بین النفختین 40، جو دو مرتبہ سور پھونکا جائے گا اس کے درمیان میں جو وقفہ ہوگا فرمایا وہ 40 کا ہوگا۔ قالو، صحابہ نے پوچھا ابو ہریرہ 40 یوما، قال ابیت، قال 40 شہرا، قال ابیت، قال 40 سنتا، قال ابیت۔ لوگوں نے پوچھا اس 40 دن کا وقفہ ہوگا ایک سور پھونکنے سے دونوں سوروں کے درمیان؟ تو بولا مجھے اس بات کا نہیں پتا، لیکن اتنا یاد ہے کہ اللہ کے نبی نے 40 کا لفظ کہا تھا، اب وہ 40 دن ہیں یا 40 مہینے ہیں یا 40 سال ہے، دو سور پھونکنے کے درمیانی وقفہ یہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جو لوگوں کو حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا، جو لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا، تو ہر ایک اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے وہ جو ہے وہ قبروں سے نکل رہا ہوگا۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارہم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر۔ قرآن کی آیت ہے کہ کچھ لوگ جب ان کو پکارا جائے گا نکلنے کے لیے قبروں سے تو فرمایا خش عن ابصارہم، ان کی نظریں ڈری ہوئی ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی، یخرجون من الاجداث، وہ قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے ٹڈی ہوتی ہے، جیسے مکوڑے ہوتے ہیں، جیسے کیڑے ہوتے ہیں، چوٹیاں ہوتی ہیں بکھری ہوئے ٹڈیاں۔ فرمایا اس طریقے سے لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ اور کچھ لوگ فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت والے دن جمع کیا جائے گا لوگوں کو اور وہ برہنہ ہوں گے اور بے لباس ہوں گے اور بے ختنہ ہوں گے۔ قلت یا رسول اللہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے رسول، آدمی اور عورت سب ایک ساتھ ہوں گے، ینظر بعضهم الی بعض، وہ تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ الامر اشد من ان ینظر بعضهم الی بعض، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا یہ معاملہ اتنا خطرناک اور اتنا سخت ہوگا کہ بعض کو دیکھے یہ اس میں جرت ہی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں دیکھتے ہوں گے، اکڑتے ہوں گے، قیامت والے دن اندھے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر، میری نصیحت، میرے فرمان، میری نماز، میرے گھر سے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا، فرمایا میں اس کی معیشت کو تنگ کرتا ہوں۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، ہم قیامت والے دن ایسے بندے کو اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، اللہ تو نے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھا کرتا تھا، میری تو آنکھیں تھیں۔
اللہ فرمائیں گے کذالک اتت کا آیاتنا فنسیتھا، ہماری نشانیاں تیرے پاس آیا کرتی تھیں، تو نے ان کو بلا دیا، وکذالک الیوم تنسیٰ، اسی طرح آج کے دن بھی تجھے بلایا جائے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب وہ قیامت والے دن وہ آ نہیں رہے ہوں گے، ان کو فرشتے پکڑ کے گھسیٹ کے لا رہے ہوں گے۔ قرآن کی آیت ہے وجات کل نفس ما سائق و شہید، جب وجات کل نفس، ہر انسان مرد عورت جب قیامت والے دن لایا جائے گا اور آئے گا تو اس کے ساتھ ایک گھسیٹنے والا ہوگا، سائق اس کو کھینچ کے لا رہا ہوگا پکڑ پکڑ کے، اور ایک گواہ ہوگا جو اس کے اوپر گواہی دے گا، اور ایک وہ ہوگا جو انسان کا اپنا جسم جو اس کے بارے میں گواہی دے گا۔ قرآن فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کس بات کی کہ جو وہ کرا کرتا تھا ان ہاتھوں سے، ان پاؤں سے۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، جب ان کو پکڑا جائے گا وہ سوچیں گے کاش کہ ہمیں موت آ جائے، کاش کہ ہم مر جائیں، ہم اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے۔ اور فرمایا اسی طرح آپ علیہ السلام نے صحیح ترین حدیث ہے النائحہ، جو عورت کسی اپنے رشتہ دار کے مرنے پہ چیختی ہے، چلاتی ہے، واویلا کرتی ہے، شور شرابہ کرتی ہے، فرمایا ایسی عورت کے بارے میں اذا لم تتب، اگر اس نے توبہ نہیں کی قبل موتہا، اپنے مرنے سے پہلے، تو قام یوم القیامہ، قیامت والے دن اس کو اٹھایا جائے گا، جب اس کو بلایا جائے گا تو فرمایا وعلیہا سربال من قطران، اس کو گندک کی اس کو چادر اس کو پہنائی جائے گی، ودرع من جرب، اور اس کو جہنم کی اس کو قمیض اس کو پہنائی جائے گی۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے یبعث المؤمنون یوم القیامت جردم مردم مکحلین بنی ثلاثین سنہ، جو قیامت والے دن فرمایا آپ علیہ السلام نے مومنین کو جب اٹھایا جائے گا تو جو نیک لوگ ہوں گے ان کی عمریں 33 سال ہوں گی، اور فرمایا وہ بالکل بے ختنہ ہوں گے اور خوبصورت ہوں گے اور ان کی موٹی موٹی آنکھیں ہوں گی۔ اور فرمایا اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حمزہ جو نبی کے چچا تھے اور یوم احد کے دن جب جنگ احد میں شہید کر دیے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری تمنا یہ، اور جب دیکھا نبی نے کہ حمزہ کے آنکھوں کو، کانوں کو، اس کے سب کو کاٹ دیا گیا ہے، اس کو مسلح بنا دیا گیا ہے، تو نبی کریم فرماتے ہیں میری تمنا یہ ہے کہ میں اس اپنے چچا کو دفناؤں نہیں، میں صرف اپنی بھتیجی کی بات کی وجہ سے اس کو دفنانے کا سوچ رہا ہوں، ورنہ میری تمنا ہے کہ میں اس کو نہیں دفناؤں، اس کو جانور، اس کو جو جانور ہیں وحشی، یہ سب اس کو چیڑ پھاڑ کے کھا جائیں، اور قیامت والے دن وہ گواہی دے اور ان کے پیٹوں سے اس حمزہ کو نکالا جائے۔ یہ خوش قسمتی کی علامت ہے اور یہ صحیح ترین حدیث ہے۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ایک اور حدیث میں فرمایا انسان کو جب اٹھایا جائے گا قیامت والے دن تو علی ما مات علیہ، جس پہ جیسے اس کی موت آئی اس حال میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ جس طرح ایک اور حدیث میں فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے پر عمل کا دار و مدار ہے۔ مرتے وقت انسان نیک تھا، نمازی تھا، فرما بردار تھا تو بے شک خوش قسمتی ہے، زندگی بھر عبادت کری، لیکن مرتے وقت نافرمان تھا تو پھر اس کو سوچنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے یبعث الناس علی نیاتہم، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لوگوں کو ان کی نیتوں سے اٹھائے گا۔ فرمایا اذا اراد اللہ بقوم عذابا اصحاب العذاب، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجنا چاہتا ہے تو سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اس میں نیک بھی ہوتے ہیں، اللہ کے فرمانبردار بھی ہوتے ہیں اور نافرمان بھی ہوتے ہیں، لیکن فرمایا آپ علیہ السلام نے من کان فیہم ثم بعثوا علی اعمالہم، پھر ان کو قیامت والے دن ان کی عملوں کی وجہ سے اٹھایا جائے گا، ان کی نیتوں کی وجہ سے اٹھایا جائے گا۔ ایسا نہیں اگر زلزلے میں کوئی مر گیا نیک شخص تو ہم اس کو برا سمجھیں۔ اسی طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا، قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اٹھائیں گے قیامت والے دن
ان علی وجوہہم، ان کے منہ کے بل ان کو چلائیں گے، اندھے اور بہرے اور گنگے ہوں گے۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی وہ جہنم کی آگ بجھے گی ہم اس کو اور بڑھا دیں گے۔ اس قرآن کی آیت کے بارے میں صحیح ترین حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی سے، کیفا یحشر الکافر علی وجہہ، اے اللہ کے رسول کافر کو کیسے چلایا جائے گا منہ کے بل، وہ کیسے چلے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا، جو شخص، جو ذات پاؤں پہ چلا سکتی ہے دنیا میں، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ قیامت والے دن وہ انسان کو منہ کے بل چلائے؟ اور فرمایا ایمشی علی وجہ یوم القیامہ، قال قتادہ بلا و عزت ربنا، یہ بخاری کی حدیث کتاب الرقاق میں موجود ہے کہ فرمایا آپ علیہ السلام نے جب اللہ پاؤں کے بل چلا سکتا ہے تو قیامت والے دن نافرمانوں کو منہ کے بل چلائے۔ اور اسی طرح ایک دو باتیں کر کے اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے والذی نفسی بیدہ لا یکلم احد فی سبیل اللہ، اللہ وہ ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی بھی شخص اللہ کے راستے میں کوئی زخم کھاتا ہے، کوئی چوٹ کھاتا ہے، کوئی غبار اٹھاتا ہے، فرمایا الا جاء یوم القیامہ، مگر وہ آئے گا قیامت والے دن، واللون لون الدم، اور اس کا جو خون ہوگا اس کا رنگ خون کا ہوگا، لیکن والریح ریح المسک، یہ بخاری کی کتاب الجہاد میں حدیث ہے کہ فرمایا اس کا خون بہرا ہوگا لیکن اس کی خوشبو جو ہے اس سے کستوری کی آ رہی ہوگی۔ تو یہ الگ الگ درجات ہیں، کوئی اٹھایا جا رہا ہے منہ کے بل گھسیٹ کے، کچھ ایسے ہیں کہ جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ یہ آخری حدیث سنیں، فرمایا آپ علیہ السلام نے بخاری کی حدیث ہے، اے میرے صحابہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے جہنم میں جن کو ڈالنا نہیں ہے بلکہ جہنم کی آگ کو ان سے بھڑکایا جائے گا۔ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ 3 لوگ ہوں گے۔ ایک وہ ہوگا جو عالم دین، بہت بڑا عالم جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، اللہ اس کو بلائیں گے، اپنی نعمتوں کا اقرار کرائیں گے، وہ اللہ کی نعمتوں کو مانے گا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے دین کے کام کیے، اے اللہ میں نے تیرے لیے دین کی سربلندی کی دعوت دی لوگوں کو، اللہ میں نے لوگوں کو دین کی طرف لے کے آیا۔ اللہ فرمائیں کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ جو کیا ہے یہ تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگوں میں تیری واہ واہ ہو، میں نے دنیا میں بڑی عزت دی تیرے کو، تیرا بدلہ دنیا میں مل چکا ہے، میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں حکم دیا جائے گا، اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم کی آگ کو اس سے بھڑکائے گا۔ دوسرا شخص کون ہوگا؟ جو اللہ کے راستے میں اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں پیسے دیتا ہے۔ تیسرا شخص کون ہے؟ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرتا ہے۔ عمل اچھے ہیں، قابل فخر عمل ہے، قابل رشک عمل ہے، لیکن میرے بھائیو دوستو اللہ کی رضا نہیں۔ فرمایا نا آپ علیہ السلام نے من بتا بھی عمل ہو لم یسرا بھی نسب ہو، جس کے عمل نامے میں کاٹم لگ گیا میرے بھائیو دوستو، اس کا خاندان، اس کی قوم، اس کا قبیلہ، اس کا مال، اس کی جاہ و جلال، اس کی عزت، اس کی شان و شوکت، کچھ بھی اس کو کام نہیں آئے گی، کوئی بھی چیز اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب نہیں بنے گی۔ اور جس سے رب راضی ہو جائے تو میرے بھائیو دوستو اللہ اس کے لیے کیسے جنت میں داخلہ دیتا ہے؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے اگر جس سے اللہ پیار کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت میں ڈال دیتا ہے۔ اب جس سے اللہ نے پیار، جس بندے سے اللہ کو پیار ہو جائے اور وہ گناہ گار ہے اللہ کا، تو اللہ نے تو معاف کر دی اپنے گناہ، لیکن اگر وہ بندے کا حق تلفی کی ہوتی ہے تو فرمایا صحیح ترین حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس دوسرے بندے کو بلاتا ہے جس کے حق چھینے تھے اس بندے نے، اللہ اس کو جنت کا دکھاتا ہے، اس کہتا ہے میرے بندے تیرے لیے جنت ہے مگر شرط ہے تو اس کو معاف کر دے۔ وہ اس بندے کو معاف کرتا ہے جس سے رب کو پیار تھا اور رب نے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دینا تھا۔ یہ رب کی رحمتیں ہیں میرے بھائیو دوستوں۔
تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ کی رضا مانگنی چاہیے، ایسے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ ایک چھوٹا سا عمل بھی کیا ہو، ہم سمجھتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا، ہو سکتا ہے وہی ہماری نجات کا سبب بن جائے، کہ فرمایا ترازو میں صرف لا الہ الا اللہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ جنت میں جا رہا ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں نمازوں کے انبار ہیں، روزوں کے انبار ہیں، لیکن اس کے عمل کی حیثیت نہیں ہے، ریاکاری کری، دکھلاوا کیا، یا مرنے سے پہلے خودکشی کر لی، اس کے عمل تباہ ہو گئے۔ تو اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا، اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، اللہ میرے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما، جو پریشان ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔